الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقلیل من الآخرین۔ اور تم تین قسم ہو جاؤ گے، سو جو داہنے والے ہیں کیسے اچھے ہیں، جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، اور جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ ان مقربین کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب قیامت قائم فرمائیں گے، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سارا عالم فنا ہو جائے گا۔ اس کے 40 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ اور ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی، اور سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور وہاں حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 3 قسمیں ہوں گی، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ واقعہ میں ان الفاظ سے ذکر فرمایا ہے، اور جس کا تذکرہ باری تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اور انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اولاً ناہنجار اور کفار اور فجار کا تذکرہ اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے، پھر اس کے بعد اعلیٰ درجے کے مومنین کا تذکرہ اور ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مقرب حضرات سے ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کم درجے کے جنتیوں کا اور ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اصحاب الیمین سے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے ذریعے سے فرمائیں گے، اور حساب کتاب کا مرحلہ بڑا کٹھن ہوگا، اللہ جس کے لیے آسان فرمائے۔ تو تھوڑا سا حساب کا نقشہ بھی ہمارے سامنے رہیں، جس حساب و کتاب کے فیصلے سے یہ 3 جماعتیں بنے گی۔ تو جب حساب کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوگا تو پھر اس کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میدان محشر کے ذکر کو اس طرح بھی یاد فرمایا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا
انک انت علام الغیوب۔ میدان محشر قائم ہوگا، ساری مخلوقات اس میں جمع ہوگی، اور یہ ایسی زمین پر ساری مخلوقات ہوگی کہ جو بالکل ہموار ہوگی، کوئی اونچ نیچ نہ ہوگا، کوئی ٹیلا اور پستی اور نیچان والی جگہ نہ ہوگی، بالکل ہموار میدان ہوگا۔ چاروں طرف سے اس میدان کو فرشتوں نے گھیر لیا ہوگا اور وہاں سارے لوگ جمع ہوں گے، کوئی بھی باقی نہ ہوگا اس میدان میں جمع ہونے سے کہ کوئی چھپ جائے، کوئی نہ آئے، کوئی کہیں چلا جائے، غیر حاضر رہے، ایسا نہیں ہوگا، سب وہاں پہنچیں گے۔ اور اس دن سورج 1 میل کے بقدر ہوگا، بہت ہی زیادہ قریب ہوگا۔ یہ آج اتنا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن ستاروں کو بنایا ہے، ان ستاروں میں زمین سے سب سے زیادہ قریبی ستارہ چاند ہے، باقی سب اس سے بھی زیادہ بہت دور ہیں۔ اس دن سورج 1 میل کے بقدر ہو جائے گا، اور میل سے مراد کیا ہے واللہ عالم، مسافت سفر ہے یا کیا؟ لہذا جب اتنی دوری پر ہونے کی وجہ سے ہم سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو اس دن سورج بہت ہی زیادہ قریب ہوگا، اور سب اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں کے، کوئی ٹخنوں کے قریب پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے کے قریب، کوئی ناف کے قریب، کوئی سینے کے قریب، اور کوئی پورا کے پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ میں بہت مختصر ذکر کر رہا ہوں۔ خیر، مختلف مراحل سے گزر کر کے اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا، تو اس موقع پر سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے باری تبارک تعالیٰ سوال فرمائیں گے، جس کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے سب سے پہلے اس لیے سوال ہوگا تاکہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے اور وہ دیکھ لے کہ آج کے دن کوئی بھی حساب سے اور سوال اور جواب سے مستثنی نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا کہ جب تم کو میں نے نبی بنا کر، رسول بنا کر، داعی بنا کر کے جس قوم کے پاس، جس خطے میں، جس ملک اور زمین کے حصے کی طرف بھیجا، وہاں تم نے دعوت پہنچائی، اللہ کی وحدانیت کی، رسول کی رسالت کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، جنت اور جہنم کی، تو اس موقع پر تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ آیا تمہاری تعلیمات کو قبول کیا یا تمہاری تعلیمات کا انہوں نے انکار کیا، مخالفت کی یا متابعت کی؟ تم کو اور تمہاری تعلیم کو سر آنکھوں پر چڑھایا یا تم سے اور تمہاری تعلیمات سے انہوں نے نفرت بھرا معاملہ کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ اندازہ لگایا جائے کہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ کا سب سے زیادہ مقدس، مطیع اور فرمانبردار گروہ کے
جن سے کوئی گناہ کبھی بھی نہیں ہوا ان سے بھی سوال ہوگا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام سے سوال کر کے اللہ تعالیٰ کا مقصد امت کو سنانا ہوگا تاکہ جو اعمال نیک یا بد کیے ہیں ان کی شہادت سب سے پہلے ان کے رسولوں سے لی جائے گی۔ اس بھیانک منظر میں رسولوں کی شفاعت کے جو لوگ متوقع ہوں گے کہ ہم تو رسولوں کے محبوب ہیں، ہم رسولوں کے چہیتے ہیں، رسول ہماری شفاعت کے لیے سفارش کے لیے کافی ہیں اور رسول ہمیں سفارش کر کے جنت میں پہنچوا دیں گے، عذاب نہ ہوگا، ان سب کے اوپر کاری ضرب ہے۔ اور تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جب نبیوں سے اور پیغمبروں اور رسولوں سے سوال ہوگا اور یہ بات یقینی ہے کہ یہ مقدس گروہ سے کوئی غلط اور خلاف واقع بات صادر نہیں ہو سکتی، تو ان گنہگاروں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے گناہوں کے، ہمارے جرائم کے اور معاصی کے شاہد بنیں گے تو پھر کون ہے جو ہماری شفاعت یا مدد کر سکے۔ انبیاء علیہ السلام لرز رہے ہوں گے۔ تو جب ان کا یہ حال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما کر کے قیامت تک کی انسانیت کو اس بات کی طرف متنبہ فرمایا کہ سب کو خود اپنی ہی فکر کرنا چاہیے اور اپنی ہی فکر کی بنیاد کے اوپر اسے اپنا فائدہ جس میں ہو اور یقیناً ایمان اور اعمال صالحہ میں اور اللہ کی مرضی میں ہی فائدہ ہے، اس بنیاد پر اس کو اپنی فکر کرنا چاہیے۔ اور اپنی فکر کر کے اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، خود یہ ذکر کرتی ہے کہ انہا ذکرت النار فبکت، کہ ایک مرتبہ جہنم کو یاد کر کے رونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیک، ارے عائشہ تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ذکرت النار فبکیت، کہ جہنم یاد آ گئی اور جہنم کی بنیاد پر رونے لگی۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تم اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو، اپنے خاندان والوں کو یاد کرو گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کو اپنی ہی فکر ستائے گی۔ عند المیزان حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل، میزان کے موقع پر جب اعمال تولے جائیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، انصاف کی ترازو ہم قائم کریں گے، کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا، ہم اس کو حاضر کریں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو میزان کے موقع پر جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے، جب تک کہ نتیجہ معلوم نہیں ہوگا کہ میزان جھک گئی یا ہلکی رہ گئی، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ،
جن کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا بھاری ہونے کی وجہ سے، نیکیوں کی زیادتی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، احسان کی بنیاد پر، اتباع سنت کی بنیاد پر، یہی کامیابی والے ہیں اور یہی مزے میں ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا اور اوپر اٹھا ہوا رہے گا، خسارے والے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور ہاویہ سے مراد دہکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو فرشتہ اعلان کرے گا، منادی کرے گا، جس کو تمام اہل محشر سنیں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اب کبھی اس کو محرومی نہیں ہوگی۔ اور اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا تو یہ فرشتہ منادی کرے گا کہ فلاں شقی اور محروم ہو گیا، اب کبھی کامیاب بامراد نہ ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کی صراحت ہے کہ اعلان کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ تو یہ اسی طریقے سے وعند الکتاب حین یقال، سب کے اعمال نامے کے موقع پر کہ لو اپنے اپنے نامہ اعمال لے لو اور اس کو خود پڑھو اور اس کو پڑھ کر کے خود کا فیصلہ کرو۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اعمال نامے اڑائے جائیں گے، اور جو بامراد ہوگا اس کے داہنے ہاتھ میں وہ اعمال نامہ آئے گا، اور جو بامراد نہ ہوگا، محروم القسمت ہوگا، اس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جب تک کہ یہ معلوم نہ ہوگا کہ داہنے ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، تب تک ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ اور پلصراط کے وقت جب جہنم کی پشت کے اوپر رکھا جائے گا اور اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ابھی سے فکر کرنی چاہیے۔ جب انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا تو دوسرے لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے اللہ کی غایت رحمت اور شفقت کہ میرے بندے میرے پاس آئے تو میرے پاس آنے کے لیے وہ تیاری کر کے آیا کرے۔ اس بنیاد پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پرچہ آؤٹ کروا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ 5 سوال آئیں گے، ان 5 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، اور 5 سوالوں کے جواب دینے پر کامیابی ہوگی، اور 5 سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے تو ناکامی ہوگی۔ یہ اللہ کی غایت رحمت، غایت شفقت اور مہربانی ہے، لیکن دنیا کے امتحان کی طرح نہیں کہ پرچہ پتہ چل جائے، سوالات معلوم ہو جائے، اس کو رٹ لیا جائے، اس کو حفظ کر لیا جائے، اور اورل امتحان ہو تو اس کو بیان کر دیا جائے، اور تحریری امتحان ہو تو اس کو من وعن ہو بہو لکھ کر کے آ جائے اور کامیابی کے خواب دیکھنے لگے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوالات بتا دیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کے جواب یاد کر لو۔ نئی زندگی میں وہ چیزیں ہوں گی عملی شکل میں تو پھر زبان کے اوپر وہ ظاہر ہوگی، ورنہ نہیں۔ لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5، وفي روایت لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5۔ 5 سوال جب تک کہ نہیں ہوں گے میدان محشر سے، اس کے پیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے۔ ان عمرہ فیما افنا، عمر کے متعلق کہاں صرف کی۔ گناہوں میں ہماری 24 گھنٹے کا ہم جائزہ لیں کہ ہماری زندگیاں کہاں کٹ رہی ہے، کتنا وقت
اللہ کی فرما برداری میں ہمارا گزر رہا ہے اور کتنا نافرمانی میں. لا یعنی یہ واٹس ایپ نے، یہ فیس بک نے، یہ موبائل کی طرح طرح کی ایپ نے ہماری زندگیوں کے انمول اوقات کو، کہ جس کی کوئی قیمت دنیا کی پوری دنیا مل کر کے اور دنیا کی ساری طاقتیں اور سارے صرفے مل کر کے بھی ایک لمحے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، آج گھنٹوں کے گھنٹوں، دنوں کے دن، ہفتوں کے ہفتوں، مہینوں کے مہینوں، سال ہائے سال ہمارے اس کے پیچھے ضائع ہو رہے ہیں. اس کا جواب دینا ہے. ان عمرہ فیما افنا، خصوصاً زندگی کا بہت ہی قیمتی اثاثہ اور سرمایہ اور بہت ہی قیمتی وقت جوانی. اللہ تعالیٰ کو جوان کی جوانی، چاہے جوان مرد ہو چاہے جوان عورت ہو، اس کے ساتھ تقاضے ہیں، اس کے ساتھ خواہشات ہیں، اس کے ساتھ طاقتیں ہیں، اس کے ساتھ جوانی کا جنون اور جوش ہے. ان سب کو وہ اللہ کی مرضیات میں خرچ کرتا ہے یا وہ اللہ کی نامرضیات میں خرچ کرتا ہے، شیطان کو خوش کرتا ہے یا اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کس کام میں صرف کی. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنِ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مال کو بڑھانے کی ہر ایک کو فکر ہے، چاہے جائز طریقے سے آئے چاہے ناجائز طریقے سے آئے، جھوٹ کے ذریعے سے آئے، حرام سے آئے، دھوکہ کے ذریعے سے آئے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر کے آئے، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کر کے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ہاں، کھانے میں پینے میں اللہ معاف فرمائے، معاف فرمائے، معاف فرمائے. امت کا مال اور امت کی عمر صحیح جگہ پر صرف نہیں ہو رہی ہے، غلط جگہ پر صرف ہو رہی ہے، اور مال بھی غلط جگہ پر صرف ہو رہا ہے. 800 کی ڈیس، 900 کی ڈیس، 250 کی ڈیس. کپڑے دیکھو تو مزے کے، چشمے دیکھو تو مزے کے، جوتے دیکھو تو مزے کے. اللہ امت کو صحیح سمجھ دے، صحیح سمجھ دے، دلوں میں باتیں اتر جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ہم دیکھیں، انہوں نے کس قسم پرسی میں اپنی زندگی گزاری ہے. مال آیا تھا ان کے پاس، بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاتح بیت المقدس بن کر کے جا رہا ہے، کپڑوں میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. خالد ابن ولید ہے، علی مرتضی ہے، عثمان غنی ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، زبیر ابن عوام ہے. یہ مالدار صحابہ کرام تھے، لیکن انہوں نے کھانے پینے کے پیچھے اپنا مال نہیں لگایا، امت کے پیچھے لگایا. وفیما انفقوا، اور علم کے مطابق کیا عمل کیا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے. تو خیر، یہ حساب دینا ہے، اور حساب میں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کامیابی ہوگی تو مقربین میں اور اصحاب الیمین میں شمار ہوگا. اور اگر اللہ نہ کرے ناکامی ہوئی، اللہ ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اگر اصحاب الشمال میں ہمارا شمار ہو گیا، ہمارا میزان ہلکا رہ گیا، تو اللہ حفاظت فرمائے. مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے حق میں، سننے والوں کے حق میں اور پوری امت کے حق میں اسے امن و امان کا ذریعہ بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ امت کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ امت کو نیک ہدایت عطا فرمائے، امت کی سیئات سے درگزر فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ امت کے اوپر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کے حق میں تدبیر فرمائے، دشمنوں کی تدبیروں کو اللہ ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کی مدد فرمائے.
اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی تمام خیر کی دعائیں ہم سب کو اور پوری امت کو عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔